کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، یو کے ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا. تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ. اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا. وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ. تو یہ ان کی محبت تھی، شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے. لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی. دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں، لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کے. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا، جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا، اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا، اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈفرینٹ ادارے ہیں، مسلک ہے، فرقے ہے، لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے، جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے، کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا، دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا، مجھے کئی سالوں سے آنا تھا، لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے، لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا، اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے، تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے، اور ابھی 2024 میں ادھر ہوں. حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا، تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا. لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے،
لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی. اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں. انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ، یہ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں، وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں سفلتا ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ہے ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا
اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے۔ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں۔ آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو، وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی۔